وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تعظیم و تکریم واجب الاحترام محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی تاریخ اور سیرت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سال کے دوسرے مہینے صفر المظفر میں مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع فرمایا، اور جب آپ مدینہ میں پہنچے تو ربیع الاول شروع ہو چکا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ
13 سال مکہ میں رہے۔ 13 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ حضور رحمت عالم نے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا، آپ مدینہ میں تشریف لے گئے۔ وہ مدینہ جو حضور سے پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہ مدینہ جو ایک سیکولر ریاست بننے جا رہا تھا، جب حضور مدینہ میں پہنچے، اللہ نے حضور کی برکت سے اس یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ جب حضور مدینہ میں پہنچے، حضور کی برکت سے اللہ نے یہاں پر مدینہ کی ریاست کو قائم فرما دیا۔ جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مدینہ میں پہنچے تو ہر طرف ایک شور اٹھا کہ مدینہ میں ایک آدمی آیا ہے، وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ مکہ سے آیا ہے۔ ہر طرف ایک شور اٹھا۔ جب حضور رحمت عالم مدینہ میں آئے، جب ہر طرف حضور کی آمد کے چرچے ہوئے، حضور کی آمد کی شہرت ہوئی، تو بہت سے لوگ مدینہ میں حضور کو صرف دیکھنے کے لیے آئے کہ ہم جا کر حضور کو دیکھیں تو صحیح، وہ کیسے انسان ہیں جو مکہ سے مدینہ میں آئے، وہ کیسے انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ مدینہ میں آئے، اور عام لوگ دیکھنے کے لیے نہیں آئے، یہودیوں کے، نصارہ کے بڑے بڑے علماء حضور کو دیکھنے آئے۔ چونکہ تورات میں حضور کا تذکرہ تھا، انجیل میں حضور کا تذکرہ تھا، گزشتہ نبیوں نے حضور کی بشارت دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا نبی آخر الزمان آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا میرے بعد آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ حضور کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے ہر نبی نے کیا تھا، اور تمام آسمانی کتابوں میں حضور کا ذکر پہلے سے موجود تھا۔ جو یہود و نصارہ کے علماء تھے، انہوں نے تورات و انجیل میں حضور کا تذکرہ پڑھ رکھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ حضور آخر الزمان آنے والے ہیں۔ اس لیے جب حضور مدینہ میں آئے تو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء بھی حضور کو دیکھنے کے لیے آئے کہ ہم جا کر دیکھیں تو صحیح، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات و انجیل میں کیا ہے۔ بہت سے علماء تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا، اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی، یا انہوں نے حضور کو دیکھا یا حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ ان حضور کو دیکھنے والوں میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور وہ بعد میں حضور کے صحابی بنے، جنہیں دنیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب حضور مدینہ میں آئے میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مجھے وہیں پر پتہ چلا کہ حضور مدینہ میں آئے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ میں نے درخت کے اوپر خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نیچے اترا اور میں سیدھا حضور کی خدمت میں آیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں حضور کی خدمت میں آیا میں نے اللہ کے نبی سے 3 سوال کیے۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا میں آج آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں اور ان 3 سوالوں کے جواب صرف نبی کو آتے ہیں، غیر نبی کو نہیں آتے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے ان سوالوں کے جواب دیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ویسے تو جب میں نے حضور کو دیکھا تھا میں نے پہچان لیا تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے تورات و انجیل میں کیا ہے، لیکن میں نے حضور سے امتحان کے طور پر 3 سوال کیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے یہ بتائیں قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہوگی؟ دوسرا سوال میں نے کیا یہ بتائیں جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ جنتیوں کو پہلا کھانا کس چیز کا کھلائیں گے؟ جنتیوں کی پہلی مہمانی اللہ کس چیز کے ساتھ کریں گے؟ اور تیسرا سوال میں نے حضور سے یہ کیا کبھی بچہ باپ کی شکل پہ جاتا ہے، کبھی بچہ ماں کی شکل پہ جاتا ہے، تو بچہ باپ کی شکل پہ کیوں جاتا ہے اور ماں کی شکل پہ کیوں جاتا ہے؟ یہ میں نے 3 سوال حضور سے کیے۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی میرے پاس ابھی جبریل امین آئے تھے اور ابھی جبریل نے مجھے ان 3 سوالوں کے جواب بتائے۔ میں نے کہا اچھا آپ کے پاس جبریل آئے تھے؟ حضور نے فرمایا جی میرے پاس جبریل آئے تھے اور اللہ کی طرف سے ان 3 سوالوں کے جواب لائے تھے۔ پہلا سوال تم نے کیا قیامت کی پہلی علامت کون سی ہوگی؟ تو سنو قیامت کی پہلی علامت ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نکلے گی، لوگوں کو مغرب میں جمع کر دے گی۔ دوسرا سوال تم نے کیا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنتیوں کا پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ اللہ جنتیوں کی مہمانی کس چیز سے کریں گے؟ تو سنو اس کا جواب یہ ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ جو جنت میں جنتیوں کو پہلا کھانا کھلائیں گے، جنتیوں کی پہلی مہمانی اللہ مچھلی کی کلیجی سے کریں گے۔ مچھلی کی کلیجی، مچھلی بھی نہیں، مچھلی کی کلیجی جنتیوں کا پہلا کھانا ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ جو ان کی سب سے پہلی مہمانی جنت میں کریں گے وہ مچھلی کی کلیجی سے کریں گے۔ اللہ والا نے بڑی باتیں بھی کی، فرمایا اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں، اللہ کسی اور چیز سے بھی تو جنتیوں کی مہمان نوازی کر سکتے تھے، اللہ مچھلی سے جنتیوں کی مہمان نوازی کیوں کریں گے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی مچھلی پانی میں رہتی ہے
پہلی بات تو یہ ہے اللہ جنتیوں کی مہمان نوازی مچھلی سے کس لیے کریں گے کہ اس زمین پر جتنے بھی جانور ہیں ان جانوروں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر مچھلی کرتی ہے، سب سے زیادہ۔ ہر جانور اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نباتات بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حیوانات بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے جو جو مخلوق بنائی ہے، چاہے جاندار ہے چاہے بے جان ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن جانوروں میں سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر جو چیز کرتی ہے وہ مچھلی ہے۔ چونکہ مچھلی اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرتی ہے، اس لیے اللہ جنتیوں کو پہلا کھانا مچھلی کا کھلائے۔ اور مچھلی اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیوں کرتی ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ مچھلی اللہ کے عرش کے قریب رہتی تھی، اللہ کے عرش کی صحبت میں رہتی تھی، تو اس صحبت کی برکت سے مچھلی اللہ کا ذکر زیادہ کرتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، جو لوگ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، جن لوگوں کا علماء اور اولیاء کی صحبت میں آنا جانا لگا رہتا ہے، علماء کی صحبت کی برکت سے ان کو ذکر اللہ کی توفیق زیادہ ہوتی ہے، علماء کی صحبت کی برکت سے ان کو نیک اعمال کی توفیق زیادہ ہوتی ہے۔ مچھلی اللہ کا ذکر اس لیے کرتی ہے زیادہ کیونکہ یہ اللہ کے عرش کی صحبت میں رہا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا جنتیوں کو اللہ پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا کھلائے۔ عبداللہ بن سلام سے کہا، تیسرا سوال تم نے کیا، بچہ کبھی باپ کی شکل اختیار کرتا ہے کبھی ماں کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سنو، اگر باپ کا پانی ماں کے پانی پہ سبقت لے جائے تو بچہ باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر ماں کا پانی باپ کے پانی پہ سبقت لے جائے تو بچہ ماں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ تینوں سوال میں نے حضور سے کیے تھے، جب حضور نے یہ تینوں سوالوں کے جوابات مجھے ارشاد فرما دیے تو میں جانتا تھا ان تینوں سوالوں کے جواب صرف نبی کو آتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں آتے۔ جب حضور نے مجھے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، میں نے کہا اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیں، حضور نے ہاتھ بڑھایا، میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھا، حضور کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام کہتے جب میں مسلمان ہو گیا، چونکہ میں تورات کا عالم تھا، میں نے تورات میں حضور کی صفات بھی پڑھی تھی، میں نے تورات میں حضور کا نام بھی پڑھا تھا، میں نے تورات میں حضور کی صورت اور شکل بھی پڑھ رکھی تھی، میں نے حضور کو دیکھا، علامتیں وہی تھیں، میں نے حضور کو دیکھا، صفات وہی تھیں، میں نے حضور کو دیکھا، حضور مجھے ویسے نظر آئے جیسے حضور کا تذکرہ تورات و انجیل میں تھا، میں پہچان تو پہلے گیا۔ اور ایک اور حدیث میں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے آ کر حضور کے چہرے کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب مدینہ میں حضور آئے میں نے آ کر حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، میری نگاہ رسول اللہ کے نبوت والے چہرے پر پڑی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھے میرے دل نے کہا عبداللہ ایسا چمکتا چمکتا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنا حسین اور اتنا چمکتا ہوا چہرہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں عرفت ان وجہہ
لیس بوجہ کذاب، جب میرے حضور کے چہرے کو دیکھا، جب میرے حضور کے حسن کو دیکھا، جب میرے حضور کے چہرے پہ چمکتے ہوئے نور کو دیکھا، میرے دل نے کہا عبداللہ بن سلام، کسی جھوٹے کا چہرے پہ نور نہیں ہوتا، کسی جھوٹے کا چہرہ چمکتا نہیں ہے، اگر یہ چمکنے والا چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا ہو سکتا ہے۔ پہچان تو میں نے لیا تھا، پھر بھی میں نے 3 سوال کر دیے امتحان کے طور پر۔ اللہ کے نبی نے جب تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، میں نے کہا اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیں، حضور نے ہاتھ بڑھایا، میں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں چونکہ میں یہودیوں کا سردار بھی تھا، یہودیوں کا بڑا عالم بھی تھا، اور یہودی ایسی قوم تھی جو بہتان باندھنے والی قوم تھی۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا نا میں مسلمان ہو گیا، یہودی مجھ پہ بہتان باندھیں گے، مجھ پہ الزام لگائیں گے، آپ ایسا کریں میرے اسلام ظاہر کرنے سے پہلے یہودیوں کو بلائیں اور یہودیوں سے میرے بارے میں پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے۔ عبداللہ بن سلام کو حضور نے اندر چھپا دیا، یہودیوں کو بلایا، یہودی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو؟ کہنے لگے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہے؟ کہنے لگے هو عالمنا وابن عالمنا هو سیدنا وابن سیدنا، عبداللہ بن سلام تو ہمارے سردار ہے، عبداللہ بن سلام تو ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن سلام تو ہمارے بڑے عالم ہیں، عبداللہ بن سلام تو ہمارے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن سلام تو ہم میں سے بہترین انسان ہے، وہ تو ہم میں سب سے اچھے انسان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو پھر اللہ نے کہا عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے، عبداللہ بن سلام مسلمان نہیں ہوگا، وہ کلمہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر؟ کہنے لگے اگر عبداللہ بن سلام پہلے تو کلمہ پڑھے گا نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتا، ہمارا تو گمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن سلام سے کہا باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام باہر آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بس عبداللہ بن سلام نے کلمہ کیا پڑھا، یہودی کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو ہم میں برا ہے، برے کا بیٹا ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو کذاب ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس لیے کہا تھا آپ ان سے پہلے پوچھ لیں۔ عبداللہ بن سلام نے حضور کا کلمہ پڑھا، مدینہ میں مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، مجھے چہرے نے بتایا کہ یہ حضور ہے، پھر میں نے سوالات کیے، پھر یہودیوں کے سامنے حضور کی گفتگو ہوئی، پھر میں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا، میں مسلمان ہو گیا اور سب کو پتہ چل گیا میں نے یہودیت چھوڑ دی ہے، میں رسول اللہ کا دین اسلام قبول کر چکا ہوں، میں رسول اللہ کو اپنا آخری اور سچا نبی مان چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے مسلمان ہونے کے بعد حضور نے جو باتیں میرے سامنے ارشاد فرمائی وہ 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان 4 باتوں پر عمل کر لو، اگر تم ان 4 باتوں پر عمل کرو گے میں محمد تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی بات کیا تھی؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا لوگوں افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کرو، جب آپس میں ملو تو سلام کرو، جب تمہاری ملاقات ہو تو سلام کرو، مجمع میں جاؤ سلام کرو، گھر میں جاؤ سلام کرو، دکان پہ جاؤ سلام کرو، کہیں بھی تمہاری ملاقات ہو جائے سلام کرو،
سلام کو عام کرو. جب تم سلام کو عام کرو گے سلام کی وجہ سے تم میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. جب تم سلام کو عام کرو گے محبتیں پیدا ہو جائیں گی, نفرتیں ختم ہو جائیں گی, دل کے کینے اور بغض ختم ہو جائیں گے. فرمایا سلام کو عام کرو, پورا سلام کرو. میرا رب 30 نیکیاں عطا کرتا ہے. سلام کرو, سلامتی کی دعا ہے, رحمت کی دعا ہے, برکت کی دعا ہے. حضور نے فرمایا جب بھی ملاقات ہو سلام کرو. پھر حضور نے فرمایا جو پہلے سلام کرے گا میں محمد اس کے بارے میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے اس کو تکبر سے بری کر دیا. پھر حضور نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور خوش چہرے کے ساتھ ملتے ہیں, فرمایا دونوں ہاتھ بعد میں چھوڑتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے. فرمایا لوگوں افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام عام کرو. جہاں سے بھی گزرو السلام علیکم کہو, سلام کو عام کرو. تفصیل کا وقت نہیں ہے. ایک بات حضور نے فرمائی لوگوں افشوا السلام, سلام کو عام کرو. دوسری بات حضور نے فرمائی لوگوں اطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ. جو غریب ہیں ان کو کھانا کھلاؤ, فقیر ہیں ان کو کھانا کھلاؤ, یتیم ہیں ان کو کھانا کھلاؤ, مسکین ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. جن کو کھانے کی ضرورت ہے ان کو کھانا کھلاؤ. صرف مسلمان نہیں, مسلمان کو تو کھانا کھلانے میں ثواب ملتا ہی ہے, لیکن اگر کوئی کافر بھی بھوک سے مر رہا ہے, کافر بھی مجبور ہے, کافر بھی بھوکا ہے, کافر کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے نبی نے فرمایا اس مجبوری اور ضرورت کی حالت میں جو کافر کو بھی کھانا کھلائے گا اللہ کافر کو کھانا کھلانے پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے. مسلمان کو تو کھلانا ہی ہے. آپ نے فرمایا ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, یتیموں کو کھلاؤ. آپ نے فرمایا نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اکل طعامکم الابرار, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں, تمہاری کمائی نیک لوگ کھائیں, تمہارا پیسہ نیک لوگوں کے منہ میں جائے. اگر تم علم والوں کو, اللہ والوں کو, نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے وہ جتنی نیکی کریں گے, جتنی عبادت کریں گے ان کی نیکی اور ان کی عبادت کا اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے. اس لیے تفصیل کا موقع نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا مہمان نوازی کرو, آپ نے فرمایا دعوت کرو, آپ نے فرمایا صدقہ کرو, آپ نے فرمایا نیکوں کو کھانا کھلاؤ. یہ ساری کھانا کھلانے کی صورتیں ہیں. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وصل الارحام, دیکھو رشتہ داری اللہ نے بنائی ہے, دنیا میں رشتہ داریوں کو توڑا نہ کرو, دنیا میں رشتہ داروں میں جھگڑے پیدا نہ کیے کرو, دنیا میں رشتہ داروں کو لڑایا نہ کرو, رشتہ داروں میں جھگڑے پیدا نہ کرو. رشتہ داریوں کو توڑو نہیں, رشتہ داریوں کو جوڑو. یہ تو رشتہ داری ہے جس کا حق زیادہ ہے. میرے نبی نے تو فرمایا عام مسلمان بھی آپس میں تعلق جوڑ کر رکھے, توڑ کر نہیں. فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے وہ مسلمان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھے, توڑ کر نہیں. مسلمان سے بولنا نہ چھوڑے, مسلمان سے قطع تعلقی نہ کرے. قطع تعلقی بہت بڑا گناہ ہے, رشتہ داریوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. صلہ رحمی کو توڑ کر قطع رحمی کا مظاہرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا, پل صراط لگی ہوئی ہوگی, لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے, ادھر سے رشتہ داری آ جائے گی. رشتہ داری اللہ سے کہے گی اے اللہ میرا نام رحیم ہے, تیرے نام رحمان سے نکلی ہوں. جن لوگوں نے دنیا میں مجھے رشتہ داری کا خیال رکھا تھا آج میں سفارش کرتی ہوں ان کو معاف کر دیجئے, اور جنہوں نے مجھے رشتہ داری کو توڑا تھا ان کو جہنم میں ڈال دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے اللہ اس رشتہ داری کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. جن لوگوں نے دنیا میں رشتہ داری کو جوڑا ہوگا اللہ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. جنہوں نے رشتہ داری کو توڑا ہوگا اللہ ان کو گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹ کر
جہنم میں پھینک دیں۔ آج ہم صحیح بات تو یہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہم نے زندگی کس طرح گزارنی، ہمارے اوپر ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اوپر رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اوپر ملازموں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے قریبیوں کے، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور قطع داری کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دو مسلمان آپس میں بولنا چھوڑ دے، دو مسلمان 3 دن تک اجازت ہے، غصہ آ گیا کوئی بات ہو گئی 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن میں صلح کر لو۔ اور اگر فرمایا 3 دن کے بعد بھی انہوں نے اپنے تعلقات کو توڑے رکھا، آپس میں بولنا چھوڑے رکھا، آپ نے فرمایا اگر کوئی اسی حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کتنا بڑا بات۔ اس لیے کوئی بات ہو جائے اس کو فوراً ختم کر دینا چاہیے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے دنیا میں صبر اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات کو توڑنا گناہ ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، رشتہ داریوں کو توڑا نہ کرو۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو اپنے نرم بستروں میں سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ تہجد کی نماز نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تہجد کی نماز اللہ کے اولیاء کا طریقہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں فرمایا فرض نماز کے بعد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ تہجد کی نماز انبیاء کا طریقہ ہے، تہجد کی نماز اللہ کے اولیاء اور نیکوں کا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز سے میرا رب راضی ہوتا ہے، تہجد کی نماز سے وہ ملتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے جتنی توفیق ہو 2 رکعتیں پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو۔ فرمایا جب لوگ راتوں کو سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ حضور نے یہ 4 کام ارشاد فرمائے۔ پہلا کام سلام کیا کرو، دوسرا کام کھانا کھلایا کرو، تیسرا کام رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، چوتھا کام جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم یہ 4 کام کرو گے اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تدخل الجنت بسلام، اگر تم دنیا میں یہ 4 کام کر کے اللہ کی دربار میں جاؤ گے تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ تدخل الجنت بسلام، اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ 4 کام اتنے آسان ہیں ان پہ جنت ملتی ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے جب میں مسلمان ہوا یہ 4 باتیں حضور نے میرے سامنے ارشاد فرمائی، تو آئیں ہم بھی عزم کریں، ہم بھی انشاءاللہ ان 4 باتوں پر عمل کی کوشش کریں گے۔ ہم سلام کو بھی عام کریں گے، ہم اپنی وسعت کے مطابق کھانا بھی کھلائیں گے، ضرورت مندوں کا تعاون بھی کریں گے، اور ہم رشتہ داریوں کو تعلقات کو توڑیں گے نہیں، جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے ہم تہجد کی نماز کی کوشش بھی کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے اللہ ہمیں بغیر حساب کے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔